بچیوں کی شادی کا جو قانون موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے جو ایسے قوانین کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم عدالت عالیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ریویو. پاکستان کی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کا بھی اس ملک کے قانون میں آئین میں یکساں اور برابری کا حق ہے. اس حق کو تسلیم کیجئے. آپ جو ہے ایک باعث بصیر مت کریں. آپ پاکستان کی ریلیجس مائنورٹیز کو اس طرح کے فیصلے دے کر ان کو ریلیجس مائنورٹیز سمجھنے پر مجبور مت کریں. ہم پہلے بڑے ریجیکٹڈ ہیں, بڑے نیگلیکٹڈ ہیں. بس کریں, نظر ثانی کریں. بہت بہت شکریہ. ہے کہ ہمارے اپنے جو پرسنل لاز ہیں ان کی کوئی قدر نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے بیسک آئینی حقوق ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر اس ججمنٹ کو جو ابھی ایف سی سی نے پاس کیا مالیت کے سلسلے میں, اس کو آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 25 کے پیرائے میں دیکھیں تو یہ ججمنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہے اور ججمنٹ بالا تر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کی ججمنٹ کو پاس کرنے سے پہلے معزز عدالتیں یہ بھی دیکھا کریں کہ پاکستان میں بسنے والے باقی جو شہری ہیں بے شک ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے لیکن پاکستان کو بنانے میں, سنوارنے میں, سجانے میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے بنیادی آئینی حقوق ہیں جن سے ہمیں کیا کہتے ہیں ڈپرائیو نہ کیا جائے. وہ ہمارے سے چھینے بات کی جا رہی ہے. جب بڑے اداروں میں کوئی آپ کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مائنرز کو کتنی پروٹیکشن دے رہے ہیں. تو یہاں پہ مائنر کا معاملہ ہے, 12 سال کی بچی ہے اور پھر جب بھی اس کا مذہب تبدیل کروایا گیا اور پھر اس کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اب ہمارے جو اقدار ہیں مسیحی ان کے خلاف بھی ہے کیونکہ ہمارے جو کوڈ آف کینن لا ہے اس میں بھی ایج جو ہے وہ اس سے زیادہ 16 سے 18 سال تک ہے اور ان کا احترام کیا جائے. جو ہمارے اپنے جو ہمارے چرچ کے لا ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے. اور پھر اس کے بعد جیسے سب نے فرمایا کہ جو آج کل مختلف جو ہماری صوبائی گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی ایج جو ہے وہ مقرر کی ہے. پاکستان میں بسنے والی تمام مسیحی بچیوں کا اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچی جس کی عمر محض 12 سال 7 مہینے یا 8 مہینے ہے اس کو نکاح ہے اور اس کو مذہب کی تبدیلی کی بھی اجازت ہے اور یہ سب کچھ صرف 164 کے بیان کے اوپر کورٹ نے اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا ہے. یعنی 164 کا بیان اور دوسری طرف نادرا کا ریکارڈ کو نل رائٹ کر دیا. نادرا کے ریکارڈ کو دیکھا نہیں گیا اور اس کے باپ کی دہائی کو نہیں دیکھا گیا, اس کی ماں کی آواز کو نہیں سنا گیا. ایک بچی کے بیان پر جس کی عمر 12 سال ہے اس کو کہا گیا کہ اس کو اپنا ہمسفر چننے کا حق ہے. ہم ووٹ کا اختیار نہیں دیتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی وزڈم کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اپنا نمائندہ. جو پاکستان میں مذہبی آزادی دیتا ہے یہاں پہ ایسے فیصلہ جات سے جو ہماری مذہبی آزادی میں ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور میں جو ہمارے قائدین جو مذہبی اور سیاسی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں, سینیٹر کامران مائیکل صاحب کی سربراہی میں ہم رویہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. ہم اعلیٰ عدلیہ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس پہ آپ ریویو کریں اور اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا جائے. آپ یہ سوچیں ایک باپ پہ یا ایک ماں پہ جب اس کی 12 سال کی بچی کو آپ زبردستی اس کو منون 164 کے بیان پہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور ماں باپ پہ اس پہ کیا گزری ہوگی. اور میڈیا کے جو ہمارے نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں آپ کے توسط سے لکھا گیا کہ آپ 15 تاریخ تک جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں آپ کو مار دوں گا. اور یہ صافی سلیم اقبال صاحب جو لاہور سے ہیں انہوں نے اس کو فیس بک پر دیکھے, یہ ویڈیو پر ہے سلیم اقبال کے نام سے, انہوں نے اس کو رپورٹ کیا. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے نوجوان بچیوں کے تعلق سے ویسے پورا پاکستان اس کا شکار رہا ہے. کوئی ایسا نوری علاقہ نہیں ہے جہاں پہ یہ نہیں ہوتا. کسی نہ کسی طریقے سے بچیوں کو چھیڑا جاتا ہے اور مخصوص الفاظ کے ساتھ
उनको मुखातिब किया जाता है। और जो लोग इस अमल से, घिनौने अमल से गुजर जाते हैं तो कुछ देर के बाद उन बच्चों को वापस भी कर दिया जाता है कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपको नहीं साथ में रखेंगे। गुजारिश ये है, ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। ये फैसला हो चुका है जिस पे हम बात कर रहे हैं। इस फैसले को हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने सादर फरमा दिया है और मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने ये फैसला दिया होगा तो यकीन तो हमारी अपनी शरीयत में इसकी क्या गुंजाइश है। अगर नहीं है तो फिर ये बात अपनी हमारी मसीह कौम पे अब नाज़र फरमा दी गई है कि आप आइंदा के लिए तैयार रहें, आपको अपनी बच्चियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि अब कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है। मेरे अजीज भाइयों, आप सारा मुआशरा जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मेरी आप सबसे इल्तजा है, खास तौर पर प्रेस जो है वो हमेशा से हमारी मदद करता है। आपकी खुसूसी मदद है, आपके अल्फाज हमारी ठीक तर्जमानी करेंगे कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें हम इंतहाई मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं। जितने पेरेंट्स हैं, हमारी मजहबी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत जो एक पेज पर है, इंतहाई मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं। हम क्या सोचें, बाहर निकलने वाली बच्ची अगर हुआ हो जाए, घर नहीं वापस आती, तो हम क्या समझेंगे उसको, ये हमारे साथ क्या है। इसका कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर ये हदायत मौजूद हैं अहले किताब होने से, और फिर दीगर चीज़ें तो हमारे साथ नहीं की जाती, लेकिन बच्चियों के ताल्लुक से ये करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने एक फ़ैसला सादिर फरमा दिया है। मैं आप सब लोगों की साथ से ऑनरेबल कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कीजिए जबकि हम रिव्यू पिटिशन में जाने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये हमारी मसीही कौम के लिए बल्कि पाकिस्तान के उस खूबसूरत चेहरे को बरकरार रखने के लिए भी ये फैसला वापस लेने की, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पहले ही बहुत सारे मसाइल में इकरार नहीं किया, कोई मैसेज हमने यही देखा कि दीगर इकलीतें जो हैं इसको इसमें कोई आपके साथ हज़ार यकजहती कर रहे हैं या इसको कोई जुर्माना वो फैसला करार दे रहे हैं। दूसरा सवाल लंगयाल साहब से, लंगयाल साहब ये फैसला एज इट इज़ अगर लागू हो जाता है, अगर ऐसे एज इट इज़ तस्लीम कर लिया जाता है तो ये मसीही बच्चियों के लिए तो थ्रेट है, क्या ये दीगर इकलीतों की बच्चियों के लिए भी थ्रेट है कि नहीं है एज इट इज़ अगर फैसला? दोनों सवालों पर जवाब करते हैं। इस तरह के मज़ाहब पाकिस्तान में बसते हैं जो दीगर मजहबी इकलीतें हैं, हम सब एक पेज पर हैं। और क्योंकि ये जो जबरी मजहबी तब्दीली है ये मजहबी आज़ादी के भी ख़िलाफ़ है और आइन के भी ख़िलाफ़ है, और किसी का जो भी मज़हब है अपनी मर्ज़ी को तब्दील करता है, वो आकिल है, बालिग है, तो उसको कोई रोकथाम नहीं है।